السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء وارث انبیاء ہیں۔ اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ان علماء کے کندھوں پہ ڈالی ہے، لہذا علماء کی رہبری میں ہم کو کام کرنا چاہیے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہیں اہل زیغ اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ احکام البری صفحہ نمبر 419 پر میں اس کی کاپی بھیج دے رہا ہوں، دیکھ لیجیے۔ مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو تھانہ بھون کے ذمہ دار تھے خانقاہ کے، شبیر احمد صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 2-3 مہینہ کے بعد مولانا الیاس صاحب گئے اور کہا کہ بھائی شبیر غضب ہو گیا، حضرت نے جو بات کا شبہ ظاہر کیا تھا وہ ظاہر ہو گیا، میرے کام میں قادیانی میرے کام سے لپٹ گئے۔ اب اس بات کو یہ سوچنا ہے کہ قادیانی کیوں لپٹے اور قادیانی کیوں کہا گیا۔ قادیانی کا نظریہ ہے جہاد سے انکار۔ انگریزوں نے ان لوگوں کو، جب انگریزوں کی لڑائی چل رہی تھی تو جہاد سے انگریز پریشان تھے، تو لہذا قادیانی فرقوں کے وجود میں آیا، انہوں نے جہاد سے صریحاً انکار کیا۔ تو قادیانی کا نظریہ ہے کہ جہاد سے انکار کرنا، جہاد کوئی چیز نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اس کام میں قادیانی لپٹ گئے ہیں، یعنی کہ جہاد کی آیتوں کا انطباق تبلیغ والے اپنے اوپر اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا تھا کہ جماعت کے نکلنے پر جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ اپنے اوپر ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، جماعت میں نکالنے کے لیے جہاد کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھنے میں تو بہت پکے مسلمان تھے، لیکن اندر سے وہ قادیانی کے تھے اور جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر پڑھنا شروع کیا۔ مولانا محمود صاحب پاکستان میں جب ہوا کہ قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے، تو پارلیمنٹ میں جب گئے تو چونکہ غلام احمد قادیانی داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ اور ماتھے پر گھٹا لگا ہوا تھا، تو پریشان تھے کہ ایسے آدمی کو میں کافر کیسے ثابت کروں گا۔ بہر اللہ نے مدد کیا اور وہ چیز ثابت ہو گئی۔ تو کوئی تحریک چلتی ہے، اس تحریک کے جو مین جگہیں ہوتی ہیں، یہ باطل قبضہ کر لیتے ہیں اور صحیح رخ پر آنے نہیں دیتے۔ اسی کو مولانا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کام میں قادیانی لپٹ گئے ہیں، یعنی شروع سے گڑبڑی شروع کیا کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر پڑھنا کیا، اور یہ چیز مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بار بار منع کرنے کے بعد بھی نیچے استر کے جو باطل کے ایجنٹ تھے وہ اس کام کو کرتے رہے۔ اب آیا زمانہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس سے الگ دونوں میں، جہاد میں اور تبلیغ میں کیا فرق ہے، اس الگ کو اس چیز کو الگ کرنے کے لیے حیات الصحابہ نامی کتاب لکھی۔ جلد اول میں باب جہاد الگ لکھا اور باب تبلیغ الگ لکھا، تاکہ آپس میں گڈ نہ ہونے پائے۔ لیکن اس وقت تبلیغ والے جو جہاد کی آیتیں ہیں سب تبلیغ پر فٹ کر رہے ہیں، یعنی قادیانی کا جو شبہ مولانا الیاس صاحب نے ظاہر کیا تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، تو جو مبلغین ہیں تبلیغ کے، وہ اپنے بیانوں میں جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر پڑھنا شروع کر دیا، تو امت گمراہی کی طرف جانے لگی۔ اسی گمراہی کو روکنے کے لیے مولانا یوسف صاحب نے کتاب لکھی۔ اب تو دھیرے اتنا ہو گیا ہے کسی کو اصل جہاد کہا جانے لگا۔ ابھی جلدی ہمارے مرکز میں ایک سادیانی علماء نے کہا کہ اصل جہاد یہی ہے، یعنی قادیانی کا جو شبہ مولانا الیاس صاحب نے ظاہر کیا تھا وہ مکمل طور سے اس وقت ان پر حاوی ہو گیا ہے۔ تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں نکلنے کے لیے بیان کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے
یہ پوچھا گیا کیا جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں نکلنے کے لیے استعمال پڑھ سکتے ہیں؟ دارالعلوم نے کہا کہ تبلیغ میں کے لیے بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ تبلیغ میں نکالنے کے لیے جہاد کی آیتوں کو پڑھنا قرآن میں تحریف کے مترادف ہے۔ یہ ساری چیزیں دارالعلوم دیوبند جتنے بھی دارالافتاء ہیں ان کی طرف سے آئی ہے، لیکن تبلیغ والے یہ جہاد کی آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں اور کسی بھی دارالافتاء کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اب آیا پھر دوسرا حملہ جو ہوا، ایک تو قرآن کے اندر تحریف کر کے جہاد کی آیتوں کو تبلیغ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، سارے دارالعلوم کے فتوے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی مانتا نہیں ہے کیونکہ ایک تحریک کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اب دوسرا جو باطل کی طرف سے حملہ ہوا، اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اپنے مذاہب کی تبلیغ کرنے والے کس مذہب کے لوگ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کی عورتیں اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ دوسرا حملہ جو باطل کے ہوا کہ عورتوں کو جماعت میں نکالا جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب سے 3 مرتبہ پوچھا کہ عورتوں کو جماعت میں نکالا جائے، منع کر دیا انہوں نے، اس دور میں نہیں نکلی۔ مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے، ان کے زمانے میں بھی نہیں نکلی۔ لیکن یہ بات چلائے جانے لگے کہ جماعتیں تو مولانا الیاس، مولانا یوسف صاحب کے زمانے سے نکل رہی ہیں، اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس پر ہاں کر دیا، اور میاں جی داؤد کا خط ہے۔ یہ دونوں چیزیں فرضی چلائی جا رہی ہیں، یہ باطل کی طرف سے ہے۔ اب مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو اس مولانا انعام صاحب نے بھی اس کی پرمیشن نہیں دی، یعنی جو باطل کی اسکیم تھی عورتوں کو میدان میں لانے کے لیے، ان تینوں دوروں میں کبھی مشورہ نہیں ہوا۔ چونکہ باطل والے اچھے اچھے پوسٹوں پر تھے تو مولانا انعام صاحب کے بتائے بغیر مشورے کی ان باطل کی ایجنڈوں نے اور جماعت کو نکالنا شروع کر دیا، اور اس پر کہا یہ شرائط کے ساتھ جماعت نکالی جائے۔ جب جماعت کی نکالنا ہی نہیں ہے تو شرائط کہاں سے آ گئی؟ تو اس پر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا گیا۔ دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم بنوری ٹاؤن وقف میں کہا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں نکل سکتی ہیں کسی بھی شرائط کے ساتھ۔ ابھی دور حاضر میں 25 مئی کو الہی بخش چنتامنی کرناٹک کے، انہیں دارالعلوم سے سوال پوچھا کیا اس پرفتن دور میں عورتوں کو جماعت میں نکلنا چاہیے؟ بنوری ٹاؤن سے بھی فتویٰ آیا، دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آیا کہ عورتوں کو جماعت میں نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ نیا فتویٰ ہے۔ جس آدمی کو شبہ ہو، دارالافتاء دارالعلوم موجود ہے، وہاں فتویٰ لے لے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کام کو علماء کرام منع کرتے ہیں، دارالعلوم دارالافتاء منع کرتا ہے، اس کو کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کے اندر باطل گھس کے امت کے اندر دینی اور فکری گمراہی پیدا کر رہے ہیں؟ ایک حدیث ہے، معروف الحدیث حصہ 8 صفحہ نمبر 97 پر مفہوم ہے، اے ابو ہریرہ عمل صالح کر لے، ان فتنوں کو آنے سے پہلے شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب نے، یہ ٹھیک کافی فکری گمراہی ہوگی، یعنی گمراہ دعوتی تحریکوں کی شکل میں یہ گمراہی آئے گی۔ کیا اشارہ حدیث کا اسی طرف تھا؟ جس کو دارالعلوم نے کہا گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، جس مستورات کے جماعت کو نکالنے کے دارالافتاء دارالعلوم منع کر رہا ہے، اور جن چیزوں کو علماء کرام منع کرتے ہیں اسی چیزوں کو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو فراست دی ہے کہ آنے والے خطرے کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اتار دیتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا مودودی نے ایک تحریک چلائی تھی، اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے مولانا علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، لیکن دارالعلوم نے اس کو بھانپا یہ تحریک غلط راستے پر چل رہی ہے، تو سب سے پہلے فتویٰ دیا دارالعلوم نے، تب چوکن نہ ہوئی مولانا منظور نعمانی اور مولانا علی میاں ندوی، پھر تحقیق کیا، پھر وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیے۔ اسی طریقے سے مولانا سعد کاندھلوی کو گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، دارالعلوم نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں، تفسیر بھی ضائع کرتے ہیں، صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جمہور کی بات کو نہیں مانتے،
لہذا یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ مستورات کے بارے میں دارالعلوم نے فتویٰ دیا کہ مستورات اگر نکلیں گی تو آگے جا کے ایک فتنے کا سبب بنے گا۔ دارالعلوم اس کو بھاپ گیا اور دیا۔ شروع سے لے کے آخر تک دارالعلوم کا کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے جواز کے بارے میں کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کو یہ فراست دی ہے کو پہچان لیتے ہیں۔ جب دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ مستورات کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے، تو مستورات کیوں جماعت میں جاتی ہے؟ دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ سعد اینڈ کمپنی گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے، ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ اب دوسری بات آئی، منتخب کے اندر جو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں قادیانی لپٹ گئے ہیں، وہ فوٹو کاپی میں بھیج دے رہا ہوں۔ اور قادیانی کا کام ہوتا ہے کہ جہاد سے گھموانا، اور باطل کو سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ جہاد سے ہوتی ہے۔ تبلیغی حضرات جہاد کی آیتوں کو اپنے اوپر پڑھتے ہیں، دارالعلوم کا فتویٰ میں بھیج دے رہا ہوں، ساتھ میں دیکھ لیجئے۔ اب آئے چونکہ فضائل اعمال کی فضائل تبلیغ میں مولانا زکریا صاحب نے جہاد کی نہ کوئی آیت نہ جہاد کی کوئی حدیث فضائل تبلیغ میں لکھی ہے۔ اب منتخب لکھا کے فضائل جہاد کی ساری آیتوں اور حدیثوں کو انہوں نے فضائل تبلیغ میں بھر دیا۔ اب اس کو لوگ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو جہادی سمجھتے ہیں، اصل جہاد سے بھول گئے۔ چونکہ یہ معاملہ اسے مستورات کا بغیر مشورے کے داخل ہوا اپنی مرضی سے، اس لیے منتخب کو پڑھنے کا کہیں مشورہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی مرضی سے داخل کر دیا کہ منتخب پڑھیے۔ عورتیں منتخب پڑھ رہی ہیں، مرد منتخب پڑھ رہے ہیں، اس میں حدیث کی تشریح نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے حدیثوں کو تصریح کر رہے ہیں۔ جہاد کی آیتوں اور حدیثوں کو فضائل تبلیغ میں بھر دیا ہے، عملی طور سے یہ لوگ جہاد کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم گمراہ ہو کے کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے دارالفتہ دارالعلوم فتویٰ دے رہے ہیں کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر نہیں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مانتا نہیں ہے۔ آخر کس تنظیم کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے علماء کی بات نہیں مانتے، کس کی بات مانیں گے؟ دوسرا آیا بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 70 پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تقریر کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ روزانہ کیا کیجئے، کہیں یہ چیز مانے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ بات کرنے سے منع کیا ہے، لوگ گھبرا جائیں گے۔ باطل تو جانتا ہے کہ حضور کی بات میں ذرہ برابر شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے دعوت تعلیم استقبال کے نام پر روزانہ گشت کرنا، لوگوں سے بات کرنا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ پانچوں نماز کے بعد دعوت تعلیم استقبال ہو رہا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر دین سے وہ لگاؤ نہیں پیدا ہو رہا ہے، اور ان کو دیکھ کے لوگ بھاگ رہے ہیں اور مسجد میں کوئی نہیں جا رہا۔ تیسرا، اور بغیر مشورے کے دعوت تعلیم استقبال کو چالو کر دیا۔ جو عالم سال نہ لگایا ہو وہ حیات الصحابہ نہیں پڑھ سکتا۔ علماء کی شان میں گستاخی کی، 15 سال یہ مدرسوں میں گھاس چھیلتے ہیں، جھک مارتے ہیں، 1 سال آپ یہاں لگا لے تو وہ حیات الصحابہ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ان مدارس کی توہین کی جا رہی ہے، اور ان علماء کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر مشورے کی چالو ہوئی۔ عورتوں کی جماعت میں جانا، دعوت تعلیم استقبال کرنا، اور منتخب کو پڑھنا، اور سال بھر لگائے ہوئے علماء کو کرنا، یہ چیزیں بغیر مشورے کی چل رہی ہیں۔ باطل نے یہ دیکھا کہ اگر مشورہ ہوتا رہے گا، شورا رہے گی، تو ہمارا ایجنڈا نہیں چل پائے گا، اس لیے امارت کے نام پر مولانا سعد کو الگ کر دیا کہ اب جو امیر صاحب کہیں گی وہ بات چلتی رہے گی، منتخب کا پڑھنا ان کا کام ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے مردوں میں تبلیغ ضروری ہے، ایسے عورتوں کی بھی تبلیغ ضروری ہے، لہذا سوچو اور سمجھو یہ باطل کا ایجنڈا کیا ہے۔ یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اس کام کے اندر
قادیانی لپٹ گئے ہیں، یعنی جہاد سے عملی وہ تو اعتقادی منکر ہے، ان کو عملی منکر بنا دیا جا رہا ہے۔ جہاد کی ساری آیتیں تبلیغ والے اپنے نکلنے پر پڑھ رہے ہیں، جبکہ دارالعلوم کہہ رہا ہے وہ آیتوں کا پڑھنا قرآن میں تحریف کے مترادف ہے، لیکن یہ لوگ کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں، کسی عالم کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو بتائیے یہ تحریک گمراہوں کی تحریک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنے علماء کی بات نہ مانے۔ اسی کو مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، ایک گمراہ تحریکوں کی شکل میں یہ فتنہ آئے گا۔ تو کیا یہ فتنہ آ چکا ہے؟ وہ علماء وارث انبیاء ہیں، ان کی بات کو نہ ماننا، لہذا عام عوام سے گزارش ہے ایسے لوگوں سے دور رہیں جو علماء دارالفتاؤں کے فتوے کے خلاف عمل کر رہے ہیں، لہذا یہ لوگ کسی تحریک کے ایجنٹ ہوں گے۔ سوچو اور سمجھو۔ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ عورتوں کا اجتماع میں عورتوں کی تبلیغ میں جانا میرے آج تک تحقیق کرنے کے بعد میرے یہاں سے کہیں سے نہیں آیا ہے کہ اس کا مشورہ ہوا ہو۔ منتخب کا پڑھنا، اس کا کہیں مشورہ نہیں ہوا۔ دعوت تعلیم استقبال کا کرنا، اس کا کہیں مشورہ نہیں ہوا۔ اور سال بھر لگائے ہوئے علماء حیات الصحابہ پڑھیں گے، اس کا کہیں مشورہ نہیں ہوا ہے۔ تو جو بغیر مشورے کے لوگ چل رہے ہیں، ان کو قرآن حدیث سے کیا لینا دینا؟ لہذا ایسے لوگوں سے بچو اور ان سے تحقیق کرو کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کہاں طے ہوا ہے، اس کی آپ ہم کو ثبوت دیجیے۔ لیکن میں 10-12 دن سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، ابھی تک اس کا ثبوت نہیں آیا۔ تو خلاصہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امت کہیں گمراہی کے راستے پر نہ چلے جائے، لہذا ہم کو دارالعلوم دیوبند جو بتائے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ان گمراہ تحریکوں سے بچ سکیں۔ اور اس وقت تو بہت زیادہ زور عورتوں کو نکالنے پہ دیا جاتا ہے کہ عورتیں نکلیں۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کون سے مذہب دنیا میں ہیں جو اپنی مذہب کی تعلیم کے لیے عورتوں کو باہر نکالتے ہیں؟ یہ نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، نہ حضور کے زمانے میں ہوا، تابعی اور طبع تابعی کے زمانے میں ہوا، یا 1400 سال تک جو مسلم تحریکیں چلی، کسی تحریک میں یہ چیز نہیں آئی۔ تو یہ باطل کا ایجنڈا ہے، سوچو اور سمجھو۔